قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ فرمائے مسلمانوں سے جھکائے اپنی نگاہیں اور بچائے اپنی شرمگاہیں۔ حدیث میں ہے من حفظ بصرہ، جس نے اپنی نگاہ بچائی، اور رسول اللہ نورا فی بصیرتہ، اللہ اس کی بصیرت کا نور پیدا کر دے گا۔ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، جس کسی مسلمان نے کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھا، ثم يغض بصرہ، پھر نگاہ نیچے کی، الا اخلف اللہ له عبادہ، اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے دے گا، یجد حلاوتها، جس کی شیرینی پائے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النظر سهم من سهام ابلیس، ان النظر سهم، نگاہ ڈالنا، اجنبیات کو دیکھنا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے، مسموم، بہت زہریلا۔ من ترکہ مخافتی، جس نے میرے ڈر سے چھوڑا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کے بدلے میں ایمان دے دوں گا، یجد حلاوتہ، جس کی شیرینی پائے گا، فی قلبہ، دل میں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے امرود کو دیکھنا منع ہے، نوخیز کو، امرود کہ امرود ترجمہ ہو گئی، امرود تمغو۔ وقد قال كثير من السلف انهم كانوا ينهون ان يحد الرجل نظره الى الامرود عند البلوغ، جو بچہ ہوتا ہے۔ وقد شدد كثير من ائمة الصوفية في ذلك، اور اس میں اہتمام زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کل عین باقی یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت میں روئے گی، الا عینا غضته عن محارم اللہ، مگر وہ آنکھ جس کو حرام سے بچایا وہ نہیں روئے گی۔ وعینا سہرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہے۔ اور وہ آنکھ جس سے موٹے موٹے آنسو گر جائے اللہ کے خوف۔ آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے جھکائے نگاہیں، غض البصر، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائے اپنی عزت و ناموس، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکی ہے ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے جو یہ کرتے ہیں۔ پہلا حکم مرد کو آیا، مرد میں حیا اور پردہ ہو تو عورتیں کرے گی۔ موجودہ ماحول کی عورتوں نے پردہ کیوں چھوڑا؟ مرد بے حیا اور بے شرم ہو گئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ تفسیر روح المعانی میں 3 باتیں لکھی۔ ایک بات یہ لکھی کہ یہاں بغداد کے آس پاس ایسی عورتیں ہیں جن کے جسم پر ریشمین کپڑا ہے اور اوپر چاندی اور سونے کے پھول لگے ہوتے ہیں، جب وہ بازار میں نکلتی ہے دنیا دیکھتی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ کوئی پردہ ہے؟ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ حجاب میں تو ایسا کپڑا لینا ہے کہ جسم کا بناؤ سنگار اور جسم پر پہنا ہوا کپڑا وہ بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ مسئلہ علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جو کپڑا خاتون کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے اس کا پردہ بھی ضروری۔ آگے آ رہا، اس سے پتہ چلا کہ شوخ رنگ کا برقع اور چادر ناپسندیدہ ہے، لیکن خواتین کو سفید لباس کا پابند کرنا بعض مدارس کی طرح قابل نظر بات۔ بیاض ثياب للرجال واما المتلون واما الملون فللنساء، چاہیے تو یہ کہ عورت کا لباس رنگین ہو اور اوپر برقع سفید ہو، اور کالے برقعے جو رواج پا گئے ہیں یہ روافظ کی سازش سے ہوا ہے، یاد رکھنا یہ ماتمی رنگ ہے، ماتمی رنگ ہے کالا رنگ۔ دوسری بات آلوسی نے یہ لکھی،
یہ پہلی بات ہو گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ خود عورتوں کو بغیر حجاب کے اجنبیوں کے سامنے لاتے ہیں. اس وقت پیدا ہو گیا تھا، 1270 میں فوت ہوا، 200 سال پہلے. آلوسی کہتے ہیں ایسے بغیرت بھی الفاظ لکھے لأجل قلت الغیر والایمان، خود اپنی عورتوں کو اجنبیوں کے سامنے بغیر حجاب کے لاتے ہیں. دوسری دو باتیں ہو گئی، تیسری سن لو. اور کہتے ہیں اور اس پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی کا پردہ اپنے بھائی سے نہیں کراتے. اور علامہ آلوسی نے لکھتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے خلاف چلتے ہیں. آگے لکھتے ہیں فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیونکہ دیور یا جیٹ سے پردہ منصوص ہے، حدیث سے صحیح میں وارد ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ خاوند کا چھوٹا بھائی جو بابی کے سامنے جوان ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا الحم هو الموت، وہ تو موت سے بدتر ہے. جب خاوند کے بھائیوں سے بابی کا پردہ ہے تو خاوند کے بھانجے اور بھتیجے اور ماموں کے لڑکے اور چچا کے لڑکے اور تائے کے لڑکے وہ کون ہیں جو گھر میں بغیر حجاب کے آتے جاتے ہیں؟ حرام نہ جائے. اور علماء نے اس سے اس اصول مستنبط کیا کہ ہر وہ رشتہ دار جس سے آپ کی بیوی یا بیٹی یا بہن کا کبھی بھی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. میں نے محترم مکرم حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ عرف کے اندر بہت مشکل مسئلہ ہے. لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر عورت اہتمام کرے کہ موٹی چادر ہم وقت اوڑے رکھے جس سے چہرہ بھی چھپا رہے. کتنا مشکل مسئلہ ہے، ایک ہی گھر میں موٹی چادر. اور یہ عورتیں جب گھروں میں رہتی ہیں تو پھر بال بھی کھول لیتی ہے، بس سب کچھ کھلا ہوتی ہے. پھر ایسی جیسے جو ہے نا کسی ٹینک کا ایک ٹکڑا ہے گھر میں بہت چکھانے سے جو نکل آتی جیسے بلا بار رہا ہوگا. حالانکہ شرفاء کے خاندانوں میں عورتوں کے بال نہیں دیکھے جاتے. بیٹا نے ماں کا اور بھائی نے بہن کا بال نہیں دیکھا ہوتا، ہمیشہ وہ بال ڈھک کے رکھتی تھی. یہ دستور آسمان و زمین نے دیکھا. حالانکہ شرفاء کے خاندانوں میں عورتوں کے بال نہیں دیکھے جاتے. بیٹا نے ماں کا اور بھائی نے بہن کا بال نہیں دیکھا ہوتا، ہمیشہ وہ بال ڈھک کے رکھتی تھی. یہ دستور آسمان و زمین نے دیکھا.